اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ شعبان المعظم۔ شعبان المعظم قمری مہینوں میں 8ویں مہینے کو عربی میں شعبان کہتے ہیں۔ یہ لفظ شعب سے بنا ہے جس کے معنی جدا ہونا، شاخ در شاخ ہونا، متفرق ہونا، فاصلہ اور دوری کے ہیں، کیونکہ اہل عرب ماہ شعبان میں پانی کی تلاش میں اپنے گھروں اور کھیتوں سے نکل پڑتے اور دور دور نکل جاتے، اور اکثر لوگ اپنے قبیلوں سے جدا ہو جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ شب برات۔ شعبان المعظم کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات کے معنی بری ہونے والی رات۔ اس شعبان المعظم کی 14 تاریخ اور 15ویں شب کی رات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور بخشش فرماتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بنو کلب قبیلے میں بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی بکریوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس رات 5 لوگ ایسے ہیں جو بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ وہ 5 لوگ: شرک کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور جادو ٹونے کرنے اور کرانے والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اگر یہ گنہگار لوگ پکی سچی توبۃ النصوحہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نہ صرف توبہ قبول فرمائے گا بلکہ انہیں معاف کر کے بخشش کا پروانہ بھی عطا کرے گا، کیونکہ ہمارا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاص کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی شب مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دلا کر اس کی مغفرت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ تبارک و تعالی حرام کر دیتا ہے۔ مگر افسوس، اس رات تو اللہ تبارک و تعالی آگ یعنی جہنم سے نجات دے رہا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسی رات کو آگ سے کھیلنا اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا ہے۔ کہیں دیکھو پٹاخے ہو رہے ہیں، کہیں آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کہیں لوگ اپنی موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر ہلڑ بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے لعب و لعب حرکتوں سے باز رکھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے بچوں کی تربیت کری جائے۔ تعلیم دلانا بڑی بات نہیں، تربیت کرنا بڑی بات ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت چھپا سکتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم نہیں چھپا سکتی۔ ہمارے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر ہر قسم کی معلومات اور تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے سیکھنے اور اس سے علم حاصل کرنے کا فائدہ ہو۔ شب برات کی فضیلت۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے کثرت سے خیر و برکت نازل فرماتا ہے اور سال بھر ہونے والے امور
موت اور زندگی، کس کو دنیا سے جانا ہے اور کس نے دنیا میں آنا ہے، اور بندوں کو ملنے والا رزق اسی مہینے تقسیم کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ، اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے اور نوافل کی اتنی کثرت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، لیکن آج اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا حال ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اس رات قبرستان جانا سنت ہے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ دوستوں کے گروپ کے ساتھ ایک قبرستان سے دوسرے اور دوسرے قبرستان سے تیسرے قبرستان جانے اور آنے میں ہی یہ مبارک رات کے لمحات ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ قبرستان جانا سنت ہے، بس ایک قبرستان جائیں اور وہیں سے تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی قبر پہ جایا جائے، بس ایک قبرستان جائیں تاکہ سنت ادا ہو جائے، اور باقی وقت ذکر و اذکار اور نوافل میں گزارے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور مغفرت ہو جائے، اور جس کو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جائے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ شعبان المعظم کے پورے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی پیروی کرتے ہوئے پورے مہینے نہ صحیح کم از کم 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 15 تاریخ کا روزہ رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت بندوں کا نامہ اعمال تیار کر رہا ہو اس وقت روزے سے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بخشش کا پروانہ عطا ہو جائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی، آج کی رات کے صدقے ہمیں تقوی والی، اخلاص والی اور ایمان والی زندگی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یا الہی، ہماری دنیا و آخرت اچھی کرے، بھلائی اور خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب کے صدقے شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے ہمارے اور ہمارے ایمان کی اور جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے دادا دادی، نانا نانی، تایا اور جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی تربتوں پر نور برسائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کو خاص علیین میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمارے والدین کو عمر خضر عطا فرمائے، ہمارے والدین کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا۔
ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔